سیدہ عائشہ صدیقہ و سیدہ خدیجہ کبریٰ و سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ میں یا الہی تمام حاضرین کے جتنے بھی اعزاء اقرباء احباء اصدقاء اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں تمام کی ارواح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین یا الہی سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما ان کی سیئات کو حسنات میں اپنی شان کریمی اور رحیمی کے صدقہ میں یا الہی تبدیل فرما یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما نیکی کی توفیق نصیب فرما یا الہی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا الہی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرما یا الہی ان کو غموں سے نجات عطا فرما یا الہی دین اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما فتنہ محیا فتنہ ممات فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ عطا فرما شریروں کے شر حاسدین کے حسد جادو سحر و نظر بد کے اثرات سے اپنی پناہ عطا فرما فاطمہ بالخیر فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم فاطمہ کردہ و تمرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد کل ازواجکا و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ الاحزاب دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجکا اے غیب دیاں خبراں دین والے پیغمبر آپ فرما دیو اپنی پاکیزہ بیویاں نو و بناتکا اور اپنی شہزادیاں نو ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اے اپنی چادراں دا ایک حصہ اپنے منہ تے ڈال کے رکھن ذالک ادنی ان یعرفنا اے اس چیز دے زیادہ قریب ہے کہ اے پہچانیاں جان فلا یؤذین تے پھر ستائیاں نہ جان تنگ نہ کیتیاں جان وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ کریم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ دے مطابق ضمناً ایک مسئلہ ذکر کراں گا، اس کے بعد اپنے اصل عنوان دی طرف عنوان سخن ہے نور والے نبی کی نور زادیاں۔ کل میں ذکر کر چکیا تذکرہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ کہ نور والے نبی دے نور زادے شہزادے تین نے اور شہزادیاں نور زادیاں چار نے، جنہاں وچوں سب نالوں لاڈلی اور چھوٹی شہزادی انہاں دا تذکرہ اج صبح والے درس وچ ہو چکیا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا۔ اج بقایا جڑیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تین شہزادیاں نے، حضرت سیدہ
زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن، انہاں تین شہزادیاں دے حوالے نال ذکر کرنا ہے۔ اس دی پہلے ضمناً جڑی اس آیہ کریمہ تو سانو ایک خبر ملدی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے غیب دی خبر بتانے والے پیغمبر، تسی فرما دیو اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں شہزادیاں نو اور مسلمان عورتاں نو کہ او جس وقت گھروں باہر نکلنا چاہن کسی ضرورت دی بنیاد تے یا گھر دے اندر موجود ہون تے کوئی غیر محرم آ جائے تے اے اپنے چہرے نو چادر دے نال ڈانپ لون تاکہ پہچانیاں جان کہ اے آزاد عورتاں نے لونڈیاں نہیں ہیں اور پھر انہاں نو تکلیف نہ دیتی جائے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر جڑا پردے دا حکم ہے اس دے حوالے نال مفسرین کرام ارشاد فرماندے نے کہ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام دی پاکیزہ بیویاں اور پاکیزہ شہزادیاں تے پردہ لازم کیتا ہے اور بقایا مسلمان عورتاں تے بھی لازم کیتا ہے کہ اتنیاں پاکیزہ عورتاں تے پردہ لازم مفسرین فرماندے نے۔ اس دور تے مرد بھی پاکیزہ جنہاں دیاں سوچ اور فکر بھی پاکیزہ ہوندی سی، انہاں تو انہاں عورتاں نو پردے دا حکم ہے، انہاں عورتاں نو انہاں مرداں تو پردے دا حکم سی۔ تو مفسرین فرماندے نے کہ ساڈے زمانے وچ اللہ ماشاءاللہ نہ تے اتنیاں پاکیزہ سوچاں نے نہ پاکیزہ اتنے دل نے، سانو بطریق اولا پردے دا اہتمام کرنا پے گا۔ غیر محرم مرد غیر محرم عورت تو اپنی نگاہ نیچی رکھے، اسی طرح غیر محرم عورت غیر محرم مرد تو اپنی نگاہ بھی نیچی رکھے اور اپنا پردہ بھی برقرار رکھے۔ مفسرین کرام فرماندے نے پردہ جنت دیاں نعمتاں وچوں ایک نعمت ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام کہ اے جڑیاں حوراں نے اے خیمیاں دے اندر پردہ نشین نے، کہ جنت دی نعمت پردہ، اور جڑی عورت جنت دی خواہش ماندے اس نو بھی پھر چاہیے اس دنیا تے پردہ کرے۔ غیر محرم او مرد کسی بھی عورت واسطے جس دے نال اس دا زندگی چ کسی موقع تے اگر نکاح کیتا جائے تو نکاح شریعت کا انہاں دا آپس ہی ہو سکتا ہے، مختصر تعریف آسان لفظیں چاہیے۔ اسی طرح وہ مرد اس عورت واسطے پہلے غیر محرم سی شادی تو، اسی طرح عورت اس مرد واسطے غیر محرم سی۔ جس مرد دے نال عورت دا نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے او محرم ہوندا ہے۔ یہ بس آسان تعریف یاد رکھنی ہے۔ اس تو اگلا جڑا ساڈا عنوان دا سلسلہ ہے اس وچ ایک لفظ آیا وبناتی کا۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنی شہزادیاں نو پردے دا حکم فرما دیو۔ ان بنات بنت دی جمع ہے، بنت ایک بیٹی نو کیا جاندہ ہے، اور بنات جمع دا سیگا عربی دے اندر ہے، اور کم از کم جمع دا سیگا عربی دے اندر ہے 3 فرداں تے بولیا جاندہ ہے، کم از کم 3، زیادہ دی حد کوئی نہیں۔ تو مفسرین فرماندے نے اللہ کریم نے بنات دا لفظ اسے واسطے استعمال کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی صرف ایک شہزادی نہیں سی، جس طرح کے بعض لوگ کہندے نے کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام دی صرف ایک شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ بقایا 3 دا انکار کیوں کر دینے؟ بقایا 3 دا انکار صحابہ دے نال نفرت اور بغض دی وجہ تی کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے
صحابہ کرام دے نال اپنی بیٹیاں دی اپنی شہزادیاں دی شادی کیتی سی، بالخصوص دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عقد نکاح وچ آئیاں سن۔ تو جڑے لوگ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نفرت رکھتے ہیں وہی انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیاں اے شہزادیاں سلبی نہیں، یعنی حقیقی بیٹیاں نہیں، یہ ستیلی بیٹیاں وہ کہندے نے بقایا تینوں۔ اسی کہنے ہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں کل شہزادیاں حقیقی 4 نے اور ستیلیاں بھی 4 نے۔ حقیقی حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور ستیلی شہزادیاں وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیاں پہلے خامند وچوں جڑیاں شہزادیاں سن 4 سن، انہاں چواں دی پرورش نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد وچ کیتی سی۔ اس واسطے او بندیاں نے عربی لحاظ نہ قرآن پاک دے اندر ایک لفظ استعمال ہویا ہے ربائب، جڑی ربیبہ دی جمع ہے۔ ربیبہ ہوندا ہے کہ جس عورت نال تہاڈی شادی ہوئی ہے او دی تہاڈے نال شادی تو پہلے کسی ہوری بندے نال شادی سی، او دے چ جڑی اولاد ہوندی ہے او جس وقت دوسرے خامن دے کولے آ کے پرورش پاندی ہے اور ربیبہ ہوندی ہے۔ وہ 4 شہزادیاں سن حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے گھر پرورش پائی سی، وہ واقعی ربیبہ نے۔ لیکن حقیقی جڑیاں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے بطن اقدس وچوں بھی 4 شہزادیاں سن۔ اس واسطے جڑے بندے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی صرف ایک شہزادی منتے نے حقیقی، وہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک بقایا 3 شہزادیاں دا انکار کر کے نبی کریم علیہ السلام دی گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں۔ مثلا اتنے اگر کسی بندے دیاں 2 یا 3 یا 4 یا جتنیاں بھی بیٹیاں ہون ایک تو زائد کیا جائے کہ اے بیٹی بس دی بقایا دیاں نہیں تو اس تے کی گزرے گی۔ اور اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ ایک کہے کہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی حقیقی شہزادی نے بقایا 3 نہیں، تو سوچے نبی کریم علیہ السلام تے کی گزر رہی ہے۔ یہ چیزاں جس ویلے انسان سوچے گا پھر تسلیم کرے گا کہ ساڈے نور والے نبی دیاں نور زادیاں حقیقی 4 سن۔ نور زادیاں کیوں کیا ہے؟ کل بھی میں ذکر کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، کیا اے لوگو تواڈے کولے اللہ کریم دی طرفوں ایک نور والی ہستی اور روشن کتاب تشریف لے آئی ہے۔ ان نور اور روشن کتاب 2 چیزاں ذکر کیتیاں نے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی قرآن پاک بھی نور ہے، اتنے نور تو مراد بھی قرآن ہے، ذات مصطفیٰ نہیں۔ اسی انہوں نے آسان لفظیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر اردو محاورے چ بھی اسی کہیے میرے پاس خالد اور بکر آئے، خالد الگ چیز ہے بکر الگ چیز ہے، تو اتنے بھی اللہ کریم نے 2 چیزیں استعمال کیتیاں نے، وچ واؤ جڑی آئی ہے نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب آئی، ان واؤ دا ترجمہ اور کیتا ہے۔ جس طرح اردو محاورے چ خالد اور بکر الگ الگ سن، اسی طرح اتنے بھی نور اور کتاب مبین تو مراد الگ الگ چیزاں نے۔ کتاب مبین تو مراد قرآن پاک ہی ہے اور نور تو مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے لئیے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نکاح حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا سی۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہاں دا نکاح کیتا سی اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہویا سی کہ مسلمان اور صرف مسلمان مرد نال ہی نکاح کر سکتی ہے۔ اس وقت حضرت ابو العاص بن ربیع پہلے مسلمان نہیں سی لیکن بعد ہی مسلمان ہو گئے سن۔ اور دوسریاں شہزادیاں چ دوسرا نمبر آمدہ حضرت سیدہ رقیہ دا۔
انہاں دی شادی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بعد وچ ہوئی ہے۔ جس وقت انہاں دا وصال ہویا سی غزوہ بدر دے موقع تے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے سی تے حضرت سیدہ رقیہ بیمار سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حکم فرمایا تسی میدان جہاد وچ نہیں آونا، تسی تیمارداری کول کرو، نگرانی کرو، دیکھ بھال کرو۔ بعد وچ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اختیار دے نال جڑا رب نے انہوں نے عطا کیتا ہے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میدان جہاد دے اندر شریک نہ ہون دے باوجود انہاں صحابہ وچ شامل کیتا ہے جڑے میدان جہاد وچ گئے سن، اور مال غنیمت وچ حصہ انہاں نو بھی عطا فرمایا وے۔ اور جس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا، بعد وچ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا۔ اسے نو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نا کہ تم کو ہو مبارک ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب ذوالنورین پیا ہی اسے واسطے سی کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں دو نور والیاں شہزادیاں آپ دے نکاح وچ آئیاں سن۔ جس وقت حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہویا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری تیسری شہزادی اور ہوندی جدا یہ نکاح نہیں ہویا سی، اگر ہوندی تو بھی میں تیرے نکاح وچ دینی سی۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت چاہتا کہ میریاں 10 شہزادیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے، اے عثمان میں تیرے نکاح دے دینیاں سن۔ اور چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا گیا۔ اور اس دے نال کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں انہاں 4 شہزادیاں دے حوالے نال او لوگ ایک بڑا سخت اعتراض بظاہر کردے نے کہ جس وقت مباہلہ پیش آیا ہے اس وقت چادر دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم ان ہستیاں نو چادر وچ لیا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام دیاں حضرت سیدہ فاطمہ تو علاوہ حقیقی شہزادیاں اور ہوندیاں تو انہوں نے بھی چادر وچ لیا جاندہ۔ یہ اعتراض جس ویلے کیا کیتا جاندہ ہے، ساڈے لوگ لا علمی دی وجہ تھی اعتراض سن کے کہندے نے بندے نے گل تے صحیح کیتی ہے، حالانکہ اگر علم ہوئے تو انہوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ او شہزادیاں اس وقت چادر دے اندر کیڑے سبب دی وجہ تھی نہیں سی۔ وہ سبب اے وے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا سی 2 ہجری دے اندر۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال کدن ہویا ہے 2 ہجری دے اندر، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال 7 ہجری چ ہویا ہے، اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی انتقال 7 ہجری چ ہویا ہے، اور مباہلہ دا جڑا موقع سی وہ 10 ہجری چ آیا 3 سال بعد۔ 2 شہزادیاں 7 ہجری نو انتقال کر دیاں نے پیاں، ایک شہزادی 2 ہجری نو پہ انتقال کر دیے، تو پیچھے پھر رہ ایک جاندی اسے واسطے چادر چو سکھ نو لیا گیا جڑی موجود سی، اور آیت مبالہ اور واقعہ مبالہ جڑا ہے وہ 10 ہجری نو پیش آیا وے۔ المختصر پہلیاں 3 اس واسطے موجود نہیں سن، اس دنیا تے موجود نہیں سن، اور یہ چیزاں سی اپنے کو نہیں صرف ذکر کر رہے، ساڈے علماء نے بھی اپنی کتاباں چ لکھیاں نے، لیکن اے او لوگ جڑے اس چیز نو بنیاد بنا کے لوکاں دا ذہن خراب کردے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی صرف ایک شہزادی ہے، بقایا 3 حقیقی شہزادیاں نہیں سن۔ انہاں دے وڈیاں وڈیریاں نے کتاب دا نام ہے منتہل اعمال، اس دے اندر انہاں دا وڈا وڈیرا باقاعدہ اس چیز نو نقل کردہ وے۔ فارسی عبارت لمبی جس دا میں تانوں پہلے اردو ترجمہ سنا چکیا ہاں کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال 2 ہجری نو ہے، حضرت سیدہ
زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال 7 ہجری چ ہویا ہے اور واقعہ مباہلہ 10 ہجری نو پیش آیا ہے، جس ویلے ایک چیز پیش ہی بعد ہی چاہیے، دوجیاں ہستیاں پہلے اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے، وصال کر گئیاں نے، تو اس واقعے پھر کس طرح موجود ہو سکدیاں سن؟ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے خاندان نو پہچان کے انہاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، جنہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک وچ کتنے سفید بال نے او صرف گن کے تاریخ وچ لکھوا دیتے نے، انہاں نہیں پتہ چلیا سی کہ نبی کریم علیہ السلام دی شہزادی 1 لکھوانی یا 4 لکھوانیاں نے۔ چیزاں سوچن والیاں تے ہیں نے نا، وال داڑھی چو گننے کہ کتنے سفید نے، اے مشکل امر ہے، یا اے یاد رکھنا کہ فلاں دیاں کتنیاں شہزادیاں نے، اے مشکل امر ہے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور انہاں مقدس ہستیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیتا جاندہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اولاد تے موجود سی، اگر دوسریاں شہزادیاں نے تے انہاں دی اولاد آج دنیا تے کیوں نہیں موجود؟ جنہ شہزادیاں نو اللہ کریم نے اولاد عطا کیتی سی، انہاں دی اولاد بچپن چی یا تھوڑی جنی عمر گزار کے انتقال کر گئی سی، جس وقت ایک چیز موجود نہیں ہوتا تقاضا کرنا سوائے حماقت تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔